کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، پارٹی صدارت بھی چھوڑ دی، انتخابات میں حصہ نہ لینے کا اعلان بھی کر دیا۔ نئے وزیراعظم کے انتخاب تک فرائض سر انجام دے گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جسٹن ٹروڈو کو اپنی پارٹی کے اندر سے دباؤ کا سامنا تھا۔ مخالفین ٹروڈو کی غلط امیگریشن پالیسی کو ہدف تنقید بناتے ہیں۔ کینیڈا میں عام انتخابات اکتوبر کے آخر تک ہوں گے۔ حالیہ سروے پولز میں لبرل پارٹی کی مقبولیت میں کمی دیکھی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کا باضابطہ اعلان، امریکہ میں کانگریس کا مشترکہ اجلاس، نائب صدر کیملا ہیرس نے بطور سینٹ صدر مشترکہ اجلاس کی قیادت کی۔ کیملا ہیرس نے الیکٹورل کالج کے ووٹر کی گنتی کے بعد ٹرمپ کی جیت کا اعلان کیا۔ انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کو 312، کیملا ہیرس کو 226 ووٹ ملے تھے۔ امریکی ریاست اوہایو میں برف باری کا 48 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ 8.4 انچ برف باری نے ہر شے کو منجمد کر دیا۔ میسوری میں برفانی طوفان کے سبب 356 حادثات رپورٹ۔ امریکہ بھر میں 4 افراد ہلاک، 31 زخمی، سینکڑوں پروازیں منسوخ، سکول بند۔ کینساس، میسوری، واشنگٹن ڈی سی، نیو جرسی سمیت متعدد ریاستوں میں ہنگامی حالت نافذ۔ ادھر برطانیہ میں بھی بارش اور برف باری سے معمولات زندگی مفلوج۔ لنکن شائر اور لیسٹر شائر میں سیلابی صورتحال۔ پنجاب کے میدانی علاقے دھند میں گم، حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر ویز مختلف مقامات سے بند۔ راستے دھندلانے پر موٹر وے M2 پر لاہور سے کوٹ مومن تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع۔ M3 پر لاہور سے عبدالحکیم تک گاڑیوں کو داخلے کی اجازت نہیں۔ موٹر وے M4 پر پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد تک انٹری روک دی گئی۔ شہری دھند کے باعث لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا انسانی اسمگلرز کی جائیدادوں اور اثاثوں کی ضبطگی کا حکم۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کو نشان عبرت بنائیں گے۔ شہباز شریف کا 2 ٹوک اعلان۔ اعلیٰ سطح اجلاس میں اسمگلرز کے سہولت کار سرکاری افسران کے خلاف کارروائیوں کا خیر مقدم۔ شہباز شریف نے ہدایت کی کہ مکروہ دھندے میں ملوث تمام افراد کے خلاف استغاثہ کے عمل کو مزید مؤثر بنائیں۔ وزارت قانون سے مشاورت کے بعد اعلیٰ درجے کے وکلاء کو ذمہ داری سونپی جائے۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث کسی کردار کے ساتھ رعایت نہیں برتی جائے گی۔ وزیراعظم نے ہوائی اڈوں پر بیرون ملک جانے والے افراد کی اسکریننگ مؤثر بنانے کی ہدایت بھی کی۔ جو کہیں ملک کو آگ لگا دو، اس کے بہکاوے میں نہ آنا، جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ میں کسی کا ایندھن نہ بننا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طلباء کو نصیحت، کہا سیاسی پسند اور ناپسند بری بات نہیں، لیکن انتشار اور فساد کی سیاست نے نوجوانوں کے ذہنوں کو زہر آلود بنا دیا ہے۔ بچے معافی مانگ کر جیلوں سے باہر آئے تو تکلیف ہوئی، آج وعدہ کریں ملک کے خلاف نہیں جائیں گے۔ مریم نواز نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے ہونہار طلباء میں وظائف تقسیم کیے۔ اسکالرشپ 30,000 سے بڑھا کر 50,000 کرنے کا وعدہ۔ طلباء کو کاروبار کے لیے 3 کروڑ روپے تک قرض دینے کا بھی اعلان۔ کہا اسکالرشپ 100% میرٹ پر دیں۔ کسی سے نہیں پوچھا کہ کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے، MNA یا MPA کی سفارش نہیں مانگی۔ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کی بانی PTI سے ملاقات نہ ہو سکی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے شکوہ کیا کہ بانی چیئرمین سے ملاقات کی یقین دہانی کرائی گئی تھی مگر کرائی نہیں جا رہی۔ حکومت کے ساتھ تیسری میٹنگ سے قبل بانی سے ملاقات ضروری ہے، کوئی بیک ڈور رابطے میں نہیں ہے، نہ خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ بانی کے ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا مذاکرات سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ بانی PTI NRO لے کر جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں۔ ان کا واضح پیغام ہے، وہ کوئی ڈیل نہیں چاہتے۔ ان کے 2 مطالبے ہیں، ایک بے گناہ کارکنان کی جیلوں سے رہائی اور دوسرا جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ بانی PTI اپنے کیسز میں سزا سنانے کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ دنیا کو بھی پتہ چلے کہ آپ نے کس قسم کے کیس بنائے ہیں۔ شیخ وقاص اکرم بولے، بانی PTI سے ملاقات کے بغیر تحریری مطالبات نہیں دے سکتے۔ PTI کی کمیٹی کی بانی سے ملاقات میں تاخیر شاید اس لیے ہوئی ہے کہ ملاقات کے انتظامات کیے جا سکیں۔ مجھے لگتا ہے آج ملاقات ضرور ہو جائے گی۔ وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے، مسلم لیگ نون نے بانی PTI کو کوئی آفر نہیں کی۔ مذاکرات کی وجہ سے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ ملتوی کرنے کا جواز نہیں بنتا۔ یہ جج ہی بتا سکتے ہیں کہ فیصلہ ملتوی کیوں کیا۔
عدالت 10 जनवरी को सजा ना सुनाए, नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपील कर दी। अदालत से फैसला सुनाने में ताखीर करने की सदा। ट्रंप के वकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि सदारती इस्तिस्ना से मुताल्लिक अपीलें ज़ेर समात हैं। हतमी फैसला आने तक मुमकिन सज़ा को रोक देना चाहिए। जस्टिस जॉन मर्चेंट ने 2 मुकदमात में सज़ा सुनाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। ट्रंप को अदाकारा को रकम की अदायगी, कारोबारी रिकॉर्ड में हेर फेर समेत 34 इल्ज़ामात का सामना है। कौमी बचत की स्कीम्स में नवंबर 2024 में 14.5 अरब रुपए की सरमायाकारी। 5 माह में कौमी बचत स्कीम्स में 66.36 अरब रुपए की सरमायाकारी हुई। मरकजी बैंक ने कौमी बचत स्कीम में सरमायाकारी के अदाद शुमार जारी कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स में 3.49 अरब रुपए की रिकॉर्ड आमद देखी गई। नवंबर 2024 में प्राइस बॉन्ड्स में 1.47 अरब रुपए लगाए गए। बल्गारी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा ना कराने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 केस को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया। जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी। अदालत ने लिखा कि केस FIA को मुंतकिल होने के बाद तफ्तीशी अफसर ने बानी पीटीआई से सवाल करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। 2018 के तोशाखाना रूल्स के मुताबिक तोहफा नहीं बल्कि सिर्फ रसीद जमा कराना लाजिम थी। तोहफे की कीमत का तयन करने वाले सुहेब अब्बासी चेयरमैन नैब की जानिब से माफ़ी मिलने पर केस में वादा गवाह बन गए। शर्जील मेमन का नाम लिए बगैर नून लीग और PTI पर पार। एक लीडर कहता है मुझे आज़ाद करो, जेल में 1.5 साल भी नहीं हुआ और पाकिस्तान की सालमियत के लिए हर सौदा करने को तैयार हो गया। पाकिस्तान को बैरून मुल्क से धमकियां दिलवा रहा है। एक और जमात जब मुश्किल में आती है तो उसके लीडर मुआहिदा करके बाहर चले जाते हैं, डील करके वापस आते हैं। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसके लीडर्स ने मुल्क के लिए जानों की कुर्बानियां दी हैं। सिंध असेंबली में जोशीला खिताब। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर इतने खुश थे जैसे उनके परदादा मुंतखब हो गए हों। कोई सोशल मीडिया पर कितना ही बड़ा हीरो बन जाए, जुल्फिकार भुट्टो का मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत मयारी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में भी फॉर्म 47 की हुकूमत है। सरबराह DGI मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा हमें हालात की रविश के साथ चलना पड़ता है लेकिन अपने इस्लाफ के अकायद और नज़रिए पर कभी समझौता नहीं किया। हमारी जिदोजहद आज भी जारी है और कल भी जारी रहेगी। मौलाना ने मजीद कहा हमें पता है कि कुरम का मसला कैसे हल हो सकता है, मगर हमें पैगाम दिया जाता है कि आप होते कौन हैं कुरम मसले को ठंडा करने वाले।